السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رات گہری تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ جھونپڑی میں جلتا ہوا دیا ٹمٹما رہا تھا۔ میں اپنی بچی کو گود میں لیے بیٹھی تھی، بھوک سے نڈھال تھی۔ بیماری کی وجہ سے انتہائی نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ میری بیٹی بار بار کہتی تھی اماں مجھے مرغی کھانی ہے۔ اس کی کمزور آواز میرے دل پر چابک کی طرح لگی۔ میں نے اس کے گرم پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ بخار ابھی بھی اتنا ہی شدید تھا، بجائے کم ہونے کے بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ مگر اس وقت اسے دوا کی نہیں کھانے کی ضرورت تھی، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ میری معصوم بیمار بچی 2 دن کی بھوکی تھی۔ اول تو بیماری کی وجہ سے کچھ کھا نہ رہی تھی، آج اگر فرمائش بھی کی تو مرغی کھانے کی۔ میں نے گھر میں دیکھا، نظر دوڑائی، خالی برتن چٹائی پر بکھرے تھے، کچھ سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے اور ایک چولہا جو پچھلے 2 دنوں سے ٹھنڈا پڑا تھا۔ میرے پاس کچھ تھا نہیں جو میں اپنی بچی کو کھلا دیتی۔ بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر میں نے بامشکل کہا صبر کرو بیٹا، صبح دیکھتی ہوں۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ اپنی چھوٹی سی ننھی بچی کے لیے کہیں سے میں کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ کل صبح کچھ بدلنے والا نہیں۔ میری زندگی جیسے چل رہی ہے یہ ویسے ہی چلتی جائے گی۔ نہ جانے میرے کس گناہ کی سزا میرے ساتھ ساتھ میری چھوٹی سی بچی کو بھی مل رہی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے میری بیٹی نے کہا امی مجھے ابھی چاہیے، بس مجھے نہیں پتا۔ ویسے وہ ضدی نہ تھی، بس بھوک نے اس کے اندر کی معصومیت چھین لی تھی۔ میری آنکھیں اس کے الفاظ سنتے ہی بھیگ گئیں۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہاں سے کھانے کا بندوبست کروں۔ میں نے روتے ہوئے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ تبھی اچانک سے کچھ بدلا، ہوا یکدم تھم گئی، کمرے میں موجود دیا زور سے پھڑ پھڑایا جیسے کسی نے پھونک ماری ہو۔ میرے کانوں میں اچانک سے کوئی سرگوشی گونجی۔ یہ سرگوشی مدھم مگر واضح تھی۔ میں آس پاس نظریں گھما کر دیکھنے لگی۔ جھونپڑی میں تو ہم دونوں ماں بیٹی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ پھر اچانک سے مجھے دروازے کے باہر آہٹ سنائی دی، پہلے آہستہ پھر قدرے واضح آہٹ تھی، جیسے کوئی ننگے پیر زمین پر چل رہا ہو۔ میرا جسم تو جیسے سن ہو گیا، جسم میں ٹھنڈے پسینے بہنے لگے۔ میں نے سانس روکی اور دروازے کی درز سے باہر جھانکا، مگر باہر کچھ نہیں تھا، یا شاید پھر میں دیکھ نہ پا رہی تھی۔ میں دوبارہ آ کر بچی کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے میں اس کا بخار دیکھنے لگی۔ بخار ابھی بھی اتنی شدت سے ہی تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ میری بچی نے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مجھ سے کھانے کا تقاضا کیا تھا۔ مگر آج کی رات عجیب تھی۔ شدید ٹھنڈ کے باوجود ماتھے پر پسینہ تھا، دل میرا دھڑک رہا تھا۔ باہر کی سرگوشیاں، وہ پراسرار آہٹ، کچھ تو تھا جو مجھے دکھائی نہ دے رہا تھا، مگر وہ ابھی بھی وہاں موجود تھا۔ مگر اس سے پہلے میں حال کی خوفناکی میں گم ہو جاتی، میرا ماضی میرے سامنے کسی سیاہ پردے کی طرح لہرا گیا تھا۔ میرے ساتھ جو بھی بیتا میں اب تک بھولی نہ تھی۔ اب تک ایک ایک لمحہ مجھے ویسے ہی یاد آتا تھا جیسے جیسے میرے ساتھ میری زندگی نے دھوکہ کیا تھا۔ میں اپنی بچی کی معصوم پکار کو دیکھتے ہی اپنے ماضی میں کھو گئی۔ میرا نام فاطمہ تھا۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ ہمارے والد بچپن میں ہی وفات پا گئے، مگر وراثت میں بہت کچھ چھوڑ کر گئے۔ وراثت کا کچھ حصہ بیچ کر میرے بھائی نے میری شادی کر دی۔ میری ماں جس کی جان ہم دونوں بہن بھائیوں میں بستی تھی، ہم دونوں کو دیکھ کر ان کا دن چڑھتا تھا۔ ہم لوگ گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ میں اس وقت میٹرک کی طالب علم تھی جب میری بھابھی کے ایک کزن کا رشتہ میرے لیے آیا۔ اس کا نام کامران تھا، جو کہ اچھا لڑکا تھا۔ میرے گھر والوں کو رشتے پر اعتراض نہ تھا، بھائی بھابھی بھی راضی تھے، اور امی نے بھی کچھ نہ کہا۔ ان کا کہنا تھا کل کلا کو کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہے، تو بھابھی کا کزن دیکھا بھالا ہے، اسی لیے جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ میرا شوہر کامران محبت کرنے والا شوہر تھا، مگر غریب تھا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ اس غربت میں بھی بہت خوش تھی۔ ہماری شادی چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی جہاں غربت عام تھی، مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ہماری محبت ہماری دولت تھی۔ میں کامران کو ٹوٹ کر چاہتی اور وہ بھی مجھے اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتے۔ انہوں نے مجھے میرے بھائی کی شادی پر دیکھا اور اسی وقت سے مجھے پسند کرنے لگے تھے۔ اپنے گھر والوں کو پسند بتا کر میرا رشتہ بھیجا۔ یہ بات مجھے شادی کے بعد پتہ چلی، مگر سچ میں وہ مجھ سے سچی محبت کرتے تھے۔ مگر قسمت کو شاید ہمارا سکون برداشت نہیں تھا۔ کامران اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی کے بعد سسرال میں مجھے کبھی دل سے قبول ہی نہ کیا گیا تھا، کیونکہ کامران کی منگنی پہلے اس کی خالہ زاد کزن سے ہوئی۔ جو ہی کامران نے مجھے پسند کیا تو اپنی خالہ کے گھر شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میری ساس کو یہ بات
کسی طور گوارا نہ تھی کیونکہ وہ کامران کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی۔ سسرال میں مجھے کوئی بھی پسند نہ کرتا تھا، خاص کر میری ساس کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ ان کے بیٹے نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، کبھی روٹی میں نمک کم ہونے پر طعنہ دیتی، کبھی غریبی کا مذاق اڑاتی۔ کامران مجھے لے کر الگ ہو گئے تھے مگر پھر بھی میری ساس کے طعنے اسی طرح تھے۔ میرے شوہر میرے حق میں کچھ کہتے تو انہیں اور بھی بہت باتیں سناتی۔ کامران کے گھر سے نکلتے ہی مجھے لاکھ طعنے دیتی اور کہتی، تو نے آتے ہی میرے بیٹے کو اپنے جادو میں کر لیا ہے۔ نہیں تو میرا بیٹا میری محبت میں بری طرح گرفتار تھا، وہ تو میری ایک ایک بات مانتا تھا۔ تم نے آتے ہی مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ میں انہیں بہت زیادہ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ میں نے کبھی آج تک کوئی بات کامران کو نہیں بتائی، مگر انہیں میری کسی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ پھر جو ہی میں امید سے ہوئی تو میری ساس نے مجھے یہ بات کہہ دی کہ جیسا تمہارا مزاج ہے مجھے تو لگتا ہے تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوگی، ویسے بھی تم جیسی عورت بیٹیاں پیدا کر سکتی ہے۔ اور پھر جب میری بیٹی پیدا ہوئی، کامران کی ماں نے جیسے مجھے مکمل طور پر پرایا سمجھ لیا، کیونکہ انہیں پوتے کی خواہش تھی مگر میری بیٹی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، غریبی میں بیٹی ہونا سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور میری آزمائش تو جیسے ابھی شروع ہوئی تھی۔ کامران محنتی انسان تھے، وہ کھیتوں میں مزدوری کرتے، رات کو تھک ہار کر گھر آتے اور اپنی ننھی پری کو سینے سے لگا کر ساری تھکن بھول جاتے تھے۔ میں ان کی محبت میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری خوشیاں بہت کم وقت کی ہیں۔ خوشیاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتیں، خاص کر وہاں جہاں بھوک کا سایہ ہو۔ اگر کبھی کامران سے جدا ہونے کا سوچ بھی لیتی تو میرا دل بھر آتا، مگر میں دل میں ایسا خیال نہیں لانا چاہتی تھی۔ پھر سب سے بڑھ کر مجھے اپنی بیٹی کا خیال آتا کہ اللہ نہ کرے اگر کامران کو کچھ ہو گیا تو میری بچی کا کیا ہوگا، مگر نہ جانے کیوں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا جیسا وہم میں دل میں لانے سے ڈرتی تھی۔ ایک دن کامران صبح سویرے ناشتہ کر کے کھیتوں میں کام کو نکلے اور واپس نہیں آئے۔ آس پاس کے لوگوں نے بتایا کھیتوں میں کام کرنے کے دوران کامران کنویں کے قریب تھوڑی دیر سستانے بیٹھے تھے۔ جب کھڑے ہوئے تو ان کا پاؤں پھسلا، کنویں میں جا گرے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ کامران اپنی آخری سانسیں پوری کر چکے تھے۔ مجھے جو ہی یہ بات پتہ چلی میں بھاگتی ہوئی کھیتوں میں پہنچی، مگر وہاں پہنچتے ہی میں نے جو دیکھا مجھے لگا میری دنیا اجڑ گئی ہے۔ میرا جان سے پیارا شوہر جس کے بغیر جینے کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا، اس کا بے جان وجود زمین پر پڑا تھا۔ چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ تھی جو ہماری بیٹی کو گود میں لینے کے بعد آتی تھی، مگر آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ میری دنیا اجڑ گئی، میرا تو واحد سہارا چھن گیا تھا۔ کامران کی ماں تک جب یہ خبر پہنچی وہ روتے ہوئے مجھے برا بھلا کہنے لگی، جیسے میں ہی ان کے بیٹے کی قاتل تھی۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میری بیٹی تب صرف 6 ماہ کی تھی۔ میں جانتی تھی اب زندگی میرے لیے کتنی کٹھن ہو جائے گی، مگر میں نے اس قدر نہیں سوچا تھا جس قدر زندگی نے میرے ساتھ کڑا کھیل کھیلا۔ ابھی 3 دن بھی نہ گزرے تھے کامران کو گئے ہوئے کہ ساس نے اتنے لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کیا اور بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا اور کہا، جا اپنے مائکے چلی جا، اب تیرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، تو ڈائن ہے جو میرا بیٹا کھا گئی، اب کسی اور کو کھانا چاہتی ہے، میرا ایک ہی بیٹا تھا، تو نے آتے ہی مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا، اب میں مزید تجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے ان کی بڑی منت کی کہ اماں خدارا مجھے یہاں رہنے دیں، آپ کے بیٹے کی نشانی میرے پاس ہے، اگر میں اس گھر میں رہوں گی تو بچی بھی میرے ساتھ رہے گی۔ نہیں، نکل جا، مجھے تیری منحوس شکل نہیں دیکھنی، تیرا اور تیری بیٹی کا وجود مجھے میرا زخم یاد دلاتا ہے، تم دونوں منحوس ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکلو۔ میری نگاہوں کے سامنے سے میری ساس کی آواز اب تک میرے کانوں میں گونجتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں چپ چاپ کھڑی تھی، کسی نے میری حمایت نہ کی۔ میں نے التجائیں کی، منتیں سماجت کی، ہاتھ بھی جوڑے، مگر میری ساس نے میری ایک بات نہ سنی اور کہا، ہم تمہیں کھانے کے پابند نہیں ہیں، ہم تمہیں کھلانے کے پابند نہیں ہیں، ہمارا بیٹا مر گیا، اب تم بھی ہمارے لیے مر چکی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے وہاں سے اپنا مختصر سامان اٹھایا، بیٹی کو سینے سے لگایا اور چل پڑی، مگر کہاں جاتی؟ اس وقت ذہن میں صرف بھائی کا خیال آ رہا تھا۔ بھائی کے گھر جاؤں گی، ماں ہے وہاں، ماں سینے سے لگا لے گی، بھائی میرا سگا بھائی ہے، وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ میری پناہ گاہ ہے۔ یہی سوچ کر مائکے آ گئی۔ میرا مائکہ زیادہ بہتر نہیں تھا، باپ تو کئی سال پہلے وفات پا چکا تھا، بھائی جو گھر کا واحد کفیل تھا پہلے ہی اپنی بیوی کے اشاروں پر چلتا۔
جتنی ابا کی زمین جائیداد تھی اس میں سے میرے حصے کی جائیداد بیچ کر میرے جہیز پر خرچ کر دیا تھا۔ میری شادی کے اخراجات انہوں نے اٹھائے تھے۔ اب جو بھائی کے حصے کی زمین تھی وہ بھی بیچ کے اسی طرح کھا گئے۔ جب میں مائکے پہنچی بھابھی کے چہرے پر ناگواری نظر آئی تھی، کیونکہ وہ یہ بات جان گئی تھی کہ شوہر کے مرنے کے بعد مجھے سسرال سے نکال دیا گیا ہے۔ ابھی تو میری عدت شروع ہوئی تھی، عدت میں ہی مجھے در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی۔ اماں نے جب مجھے بے بسی میں دیکھا تو مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، آجا بیٹی، ساس نے گھر سے نکال دیا تو کیا ہوا، تیری ماں ابھی زندہ ہے، تو میرے پاس رہ، یہ دیکھ تیرے بھائی کا گھر ہے، تیرا بھائی تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تجھے اپنے گھر پر رکھے گا۔ مگر بھائی کی آنکھوں میں واضح بیزاری تھی، یہ میں نے واضح طور پر دیکھ لی۔ مجھے دیکھتے ہی بھائی کا پہلا سوال تھا کہ یہاں کب تک رہو گی فاطمہ؟ تب ماں نے کہا، کیا ہو گیا تمہیں، یہ اس کا بھی گھر ہے۔ بھائی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ جانتی ہیں نا میں نے اس کا حصہ بیچ کر اس کی شادی کر دی، اب یہ گھر میرا اور میرے بچوں کا ہے، اب اس پر اس کا کوئی حق نہیں۔ میں جو پہلے ہی ساکت کھڑی تھی اب بالکل بے جان ہو گئی۔ بھائی کے یہ الفاظ نہ صرف میرے دل پر بلکہ میری روح پر بھی وار کر گئے تھے۔ تب ماں نے کہا، کیا تم کچھ دیر کے لیے اپنی بہن کو پناہ نہیں دے سکتے؟ کیسے بھائی ہو تم؟ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اماں آپ جانتی ہیں ہم پہلے ہی مشکل حالات میں ہیں، اس کے خرچے کون اٹھائے گا، اور اس کی بچی، اسے کون پالے گا؟ آپ تو جانتی ہیں ایک بچے کے خرچے اٹھانا اس مہنگائی کے دور میں کتنا مشکل ہے۔ بھابھی کونے میں کھڑی تنزیہ مسکرا رہی تھی۔ پھر میرے بھائی نے میری ماں سے کہا، اگر آپ کو فاطمہ کو اپنے ساتھ اس گھر میں رکھنا ہے تو آپ کے جو زیور آپ کے پاس پڑے ہیں وہ بیچ کر گھر کے خرچے اٹھائیں۔ اماں مجبور تھی، انہوں نے حامی بھر لی۔ وہ تو خود اس وقت محتاج تھی مگر ماں کے زیورات بھی بہت کم تھے، کب تک ماں بھائی کے پورے گھر کا خرچہ اٹھاتی؟ آخرکار وہ پیسے بھی ختم ہو گئے۔ جو ہی پیسے ختم ہوئے بھائی نے مجھے صاف کہہ دیا کہ دیکھو اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا لو، میرے اپنے 4 بچے ہیں، تمہیں خود سے شرم آنی چاہیے۔ بھابھی جو پاس کھڑی تھی وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی، نہ جانے یہ فاطمہ کیسی بے شرم لڑکی ہے، اپنے گھر سے، اپنے شوہر کے گھر سے بچی کو لے کر یہاں آ گئی، جب اچھی طرح جانتی ہے کہ تیرا بھائی کتنا کماتا ہے، اس میں اس کے بچوں کے خرچے بامشکل پورے ہوتے ہیں، اوپر سے اس کی بوڑھی ماں کے اخراجات اور اس کی دوائیوں کے خرچے، آخر ہم کہاں سے اتنے خرچے پورے کریں؟ جہاں جی چاہتا ہے چلی جاؤ، مگر تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ بھائی خدارا ایسا نہ کہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب میرے پاس صرف ایک راستہ تھا، گلیوں کی دھول، فٹ پاتھ کی ٹھنڈک اور بھوک کی اذیت برداشت کرنا۔ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری ماں جو میرے بھائی کا یہ لہجہ برداشت نہ کر سکی، ان کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی۔ وہیں میرے بازو میں میری ماں نے اپنی آخری سانسیں پوری کر لی اور میرا بھائی آزاد ہو گیا تھا، ماں سے بھی اور مجھ سے بھی۔ اماں دنیا سے چلی گئیں۔ اماں کے جنازے کے فوراً بعد میں اپنی بچی کو لے کر اس گھر سے نکل آئی تھی، جہاں اب میرا کوئی اپنا نہ رہا تھا، نہ ہی کوئی میرے دکھوں اور غموں کو دیکھنے والا تھا۔ میں جانتی تھی آج میرا اس گھر سے رشتہ ختم ہو گیا۔ یہی سوچتے ہوئے میں زارو قطار رونے لگی تھی۔ میں اپنے ماضی کے خیالوں سے نکلی تو پھر سے زخم تازہ تھے۔ آنسو بہاتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، اس کی سانسیں ہلکی ہو رہی تھیں اور چہرہ انتہائی زرد پڑ رہا تھا۔ دروازے کے باہر ابھی بھی آہٹ تھی۔ پھر دروازہ ہلکا سا کھلا اور میں نے لمبا سا سایہ دیکھا، پراسرار، مگر ایسا لگا جیسے کسی شاہی لباس میں ملبوس ہو۔ ایک دم سے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میری اس جھونپڑی میں آج تک کوئی نہیں آیا تھا۔ میں نے بھائی کے گھر سے نکلنے کے بعد یہاں بیٹھے فقیر بابا کی مدد لی تھی۔ فقیر بابا جو انتہائی بیمار اور مجبور تھے۔ میں ان کے ساتھ ان کی جھونپڑی میں رہنے لگی، مگر 1 ماہ بعد فقیر بابا وفات پا گئے۔ اب اس جھونپڑی میں ہی رہتی تھی۔ جب تک فقیر بابا تھے وہ اپنی بیماری کی حالت میں بھی کہیں نہ کہیں سے مانگ کر میری اور میری بچی کے لیے روٹی لے آتے، مگر ان کے جانے کے بعد انتہائی خستہ حالی ہو گئی تھی۔ شاید قسمت میں ٹھوکریں ہی لکھی تھیں۔ میں نے جو ہی وہ سایہ دیکھا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کون تھا؟ کیا وہ ہماری بھوک مٹانے آیا تھا یا کوئی اور کھیل کھیلنے؟ میں آس پاس دیکھ رہی تھی، میری بچی کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، اس کا کمزور ہاتھ میرے ہاتھ میں کپ کپ آ رہا تھا، اس کی آنکھیں زرد پڑنے لگی اور ہونٹوں پر سرگوشی تھی۔ اماں مجھے مرغی کھانی ہے۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ اسے بیمار ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے کوئی مدد نہ کی۔ کوئی یہ کہہ کر مجھے خالی بھیج دیتا کہ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں، یا شاید ان کے دل میں رحم نہیں تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا
کہ پلک جھپکتے ہی اپنی بچی کو کھانے کے لیے مرغی لا دوں۔ اس لمحے میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ بیٹی کہاں سے لاؤں مرغی؟ میں نے ہولے سے کہا، حالانکہ ابھی میں جھونپڑی میں ہونے والی سرسراہٹ سے ڈر رہی تھی۔ یہ سن کر بچی گلے سے لگ گئی، اس کی سانسیں اور مدھم ہو رہی تھیں۔ میرے لیے یہ لمحہ سب سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ ماں تھی نا، مگر اپنی بیٹی کی خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کمزور ہاتھوں سے دروازہ بند کیا، اپنی میلی چادر کو اچھی طرح لپیٹا اور بیٹی کو گود میں سمیٹ لیا۔ اندھیرے میں کہیں کوئی امید نہیں تھی، صرف ہوا کی سرگوشیاں تھیں۔ دور کہیں رات میں کسی پرندے کی چیخ سنائی دی، مگر تبھی مجھے لگا جیسے کچھ بدلا ہے، ہوا کے جھونکے کی طرح، یا شاید کسی کے قدم کمرے میں محسوس ہوئے۔ خوشبو پھیلنے لگی۔ یہ خوشبو دیکھی بھالی تھی، مگر کہاں؟ اور پھر وہی آہٹیں جو بہت دیر سے میں سن رہی تھی۔ پھر اچانک سے جو میں نے دیکھا، جو بھی دروازہ میں بند کر کے آئی تھی، نہ دروازہ کھلا نہ کوئی نظر آیا، مگر کمرے میں کچھ تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بامشکل تھوک نگلتے ہوئے آس پاس دیکھا۔ میری نظر اس پرانے لکڑی کے میز پر پڑی جو مہینوں سے خالی پڑا تھا، مگر اس وقت اس پر کچھ پڑا تھا، ایک بڑی اور سنہری پلیٹ۔ میں میرے ہاتھ جیسے لرزنے لگے۔ میں نے دھیرے سے بیٹی کو گود میں ٹھیک کیا، پھر قدم بڑھاتے ہوئے لکڑی کی میز کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں پلیٹ کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی، جیسے کوئی اسے حفاظت سے رکھ کر گیا ہو۔ میرے اندر اس وقت ہزاروں سوال اٹھے۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ کس نے رکھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو بھی دیکھ رہی ہوں یہ خواب ہے یا پھر حقیقت۔ میں نے جو ہی کپڑا ہٹایا، میری آنکھوں میں حیرت اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پلیٹ میں وہی کھانا رکھا تھا جس کی فرمائش میری بیٹی نے کی تھی۔ گرم گرم مرغی خوشبو سے بھری ہوئی تھی، جیسے ابھی کسی شاہی باورچی خانے سے آئی ہو۔ مگر میں حیران تھی کہ آخر یہ آئی کہاں سے۔ میں چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگی، مگر کمرے میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ وہ دروازہ بھی بند تھا جیسے میں نے بند کیا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے ایک بار پھر سے پوری جھونپڑی کا جائزہ لیا، کوئی بھی نہیں تھا یہاں میرے اور میری بیٹی کے علاوہ۔ تو یہ کھانا یہاں کیسے آیا؟ آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے سرگوشی کی۔ میری بیٹی نے نحیف آواز میں پوچھا، امی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ وہ صرف 4 سال کی تھی، مگر اتنی خوبصورت اور معصوم کہ اس کا ایک ایک لفظ سن کر دل پگھل جاتا تھا۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، مگر میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا، کیونکہ میرے لیے یہ معجزانہ ہی تھا۔ یہ دیکھتے ہی انگلیاں کانپنے لگی۔ پلیٹ میں رکھا کھانا حقیقت میں موجود تھا۔ مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، مگر کھانا حقیقت میں تھا، گرم اور خوشبودار۔ مگر یہ ممکن کیسے تھا؟ میں نے بیٹی کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں کمزوری کے باوجود چمک تھی۔ پھر دیکھتے ہی وہ بیماری کے باوجود خوش ہو گئی اور اٹھی۔ امی میں یہ کھاؤں؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ یہ سنتے ہی میرا دل تڑپ اٹھا۔ میرا جی چاہا کہ فوراً اسے کھلا دوں، مگر ایک انجانی بے چینی نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا، کھڑکی بھی جوں کی توں تھی، ہوا کے جھونکوں میں بس پردے ذرا سے ہل رہے تھے۔ ایک پل کے لیے میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، شاید میں نے کسی چیز کو کھانے کی پلیٹ سمجھ لیا ہو، مگر نہیں۔ کھانے کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائے جا رہی تھی۔ تبھی میرے کانوں میں مدھم سرسراہٹ گونجی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا ہو۔ میں نے جھٹ سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کے کونے میں اندھیرے میں مجھے ایک دھندلی سی جھلک نظر آئی۔ کوئی تھا جو وہاں تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر غور سے دیکھنا چاہا، مگر وہ سایہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ اب کی بار میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں اپنی بیٹی کو اسی طرح گلے سے لگائے اور ہاتھ میں پلیٹ پکڑے کھڑی تھی۔ تبھی میں اس طرف دیکھتے ہوئے بولی، کون ہے؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا، مگر جواب نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ یہ سب دیکھتے ہی میرے اندر خوف اور تجسس کی لہر دوڑی۔ کیا یہ وہ شخص یا وہ چیز جو میری مدد کر رہا ہے، وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ پھر اچانک سے ماحول بدل گیا۔ اب مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ خیر، میں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بچی کو سہارا دے کر بٹھایا، کھانے کی پلیٹ اپنے اور اس کے سامنے رکھی اور اسے کھلانے لگی۔ میں نے آہستہ آہستہ کھانا مکمل کیا۔ کھانے کے بعد بچی کی حالت میں واضح فرق نظر آنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بحال ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جو تھکن تھی اب وہ کم ہو گئی تھی۔ اماں اب میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنی میٹھی آواز میں کہا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں بےتابی سے انتظار کر رہی تھی۔ اور کھانے کے بعد تو وہ ایسے ہو گئی، بالکل چاق و چوبند، ایسا لگا جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔
میری بیٹی بہت دیر تک خاموش رہی تو میں نے آہستہ سے کھانا کھانا شروع کیا، پلیٹ صاف کی، مگر پھر کمرے کے کونے میں وہ دھندلا سایہ نظر آیا، جیسے کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہو۔ میری نظریں ایک لمحے کے لیے پھر اس جگہ جم گئی تھی جہاں وہ سایہ پہلے نظر آیا تھا۔ اب کی بار مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بوکھلائے لہجے میں بولی، کون ہے وہاں؟ اب کی بار میں نے سرگوشی نہ کی تھی، میں اس سے مخاطب تھی جو وہاں تھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اچانک نرم آواز سنائی دی جو تقریباً کانوں کے قریب محسوس ہوئی، جیسے کوئی کہتا ہو، خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر میں نے اپنے قدم اٹھائے، میں خوف زدہ ہو گئی کہ بھلا یہ کون ہو سکتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی جھونپڑی کے اس کونے تک جا رہی تھی جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ میری بچی اب آرام سکون سے بیٹھی کھیلنے لگی۔ جوں ہی میں جھونپڑی کے اس کونے تک پہنچی تو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہاں ایک جوان لڑکا کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، چہرے پر ہلکی روشنی جو مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی موجودگی میں اس وقت مجھے کوئی بھی خوف نہ رہا تھا، صرف سکون تھا۔ دکھنے میں وہ معمولی انسان دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کے ساتھ آنے والی توانائی کچھ اور ہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو تمہاری مدد کرنے آیا ہوں فاطمہ۔ ارے یہ تو میرا نام بھی جانتا ہے۔ مجھے لگا میرا دل اچھل کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ مدد؟ کیسی مدد؟ میں نے پوچھا، کیونکہ اس وقت میرے دل میں شک کی ایک لہر اٹھنے لگی تھی۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری زندگی میں کچھ ایسے لمحات آئیں گے جب تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی، میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا۔ اس کے الفاظ میں عجیب سا احساس تھا، وہ جو میرا مددگار بن کر آیا تھا۔ مگر میں بد نصیب، اپنا شوہر جس کے بغیر میں زندہ رہنے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی، آج اس کی یادوں کے سہارے اپنی تلخ زندگی جی رہی تھی۔ وہ لمحہ جب میرے پاس نہ کچھ پہننے کے لیے تھا نہ کھانے کے لیے، پھر بھی میں نے کبھی اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کا نہ سوچا۔ مگر آج نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ اس نوجوان کی طرف میں دیکھنے لگی، پھر خود کو ہمت دے کر کہا، تم انسان ہو؟ میں نے یہ الفاظ بے چینی سے پوچھے۔ مجھے لگا جیسے اس میں کوئی جادوئی بات ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، ہاں میں انسان ہوں، بس تمہارے جیسا نہیں، کچھ مختلف ہوں۔ اس نے یہ الفاظ مسکرا کر کہے اور پھر دھیرے سے بولا، مگر تمہیں میرے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے فاطمہ۔ میرے دل میں ایک بار پھر اسے یہاں سے نکالنے کا احساس آیا، مگر میں نے اسے دبایا، کیونکہ اس کی مدد سے میری بیٹی کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ میں نے دل میں شکریہ کہا، مگر پھر یاد آیا جب اس نے مجھے یہ الفاظ کہے کہ مجھے تمہاری بیٹی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ میں نے کہا، تمہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ تمہاری تقدیر کا راز فاطمہ تمہاری بیٹی اور تمہارے درمیان جڑا ہوا ہے۔ تمہیں اپنے ماضی کو دوبارہ دریافت کرنا ہوگا تاکہ تم دونوں کو وہ طاقت ملے جو تمہیں اپنے راستے پر لے جائے گی۔ اس نے یہ الفاظ کہے اور پھر آہستہ سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ابھی ابھی جو کچھ میں نے دیکھا وہ سب حقیقت میں تھا یا پھر یہ میرا وہم تھا۔ نہیں نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ حقیقت میں تھا۔ ابھی میں کسی کے ساتھ یہاں کھڑی باتیں کر رہی تھی، مگر اچانک سے وہ کہاں سے چلا گیا۔ کافی دیر میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ میرے دل پر اس کی باتوں کا گہرا اثر ہوا۔ ذہن میں صرف ایک ہی بات چھائی ہوئی تھی، وہ جو بھی تھا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں آج بھی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، چاہے وہ زندہ نہیں۔ میں یہ الفاظ خود سے دہرا رہی تھی۔ دل میں گہری سی سسکی اٹھی۔ جھونپڑی میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ میں جانتی تھی میری زندگی میں کوئی نئی راہ آنے والی ہے، مگر وہ کسی اور کی نہیں، میرے شوہر کی یادوں کی ہوگی۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ اب کی بار وہ خود میرے سامنے کھانے کی ٹرے لے کر آیا تھا، بالکل ویسا ہی سجا دھجا شاہی کھانا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری بیٹی بھی خوش ہو جاتی۔ وقت گزرنے لگا۔ اس نوجوان نے مجھے اپنا نام سکندر بتایا۔ وہ وقتاً فوقتاً میری مدد کرتا، کبھی میری بیٹی کی حالت میں بہتری لانے کے لیے تو کبھی میرے دماغ میں اٹھتے سوالات کو سکون دینے کے لیے۔ اس کی موجودگی میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل کو عجیب سا سکون دیتا، مگر وہ سکون کبھی مکمل نہ ہوتا، کیونکہ دل میں ہمیشہ میرے شوہر کی یادیں تڑپتی رہتی۔ سکندر اب صرف ایک مددگار نہیں رہا تھا، وہ میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کی موجودگی میں کچھ مخصوص خوشبو محسوس ہوتی، مگر پھر بھی میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔
اس کی یادوں کے سائے میں جینا ہی میرا واحد مقصد تھا۔ ایک دن میں تنہا بیٹھی تھی، بچی جھونپڑی کے باہر کھیل رہی تھی۔ سکندر سامنے آیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی بات تھی۔ قریب آتے ہی وہ بولا، فاطمہ، تمہیں اپنے ماضی کی حقیقت کو جاننا ہوگا۔ تم دونوں کا مستقبل ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بولا، کون سا راز آخر؟ تم کس راز کی بات کرتے ہو؟ دراصل فاطمہ، میں تمہاری بیٹی کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو ابھی تمہیں بھی معلوم نہیں۔ وہ تمہارے شوہر کی طرح ہے اور اس کی بیٹی ہے، مگر اس میں کچھ خاص طاقت ہے۔ تمہیں اس طاقت کو پہچاننا ہوگا تاکہ تم دونوں کی تقدیر کے راستے پر تم دونوں خوش رہ سکو۔ جو ہی اس نے یہ الفاظ کہے اور پھر اچانک سے غائب ہو گیا۔ ہر بار وہ ایسا ہی کرتا تھا، کوئی ایسی انوکھی بات کرتا اور پھر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ سن کر نیا خوف اور وسوسے سر اٹھانے لگے کہ آخر اب کون سا راز ہے؟ کیا سکندر صرف مددگار ہے یا اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ اس سوال نے میری راتوں کی نیند چھین لی تھی۔ میری زندگی میں نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت، سکندر کی مدد اور بیٹی کے راز کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر پھر بھی میرے دل میں ہمیشہ میرے شوہر کی محبت، اس کی یادیں زندہ رہنے والی تھی، اور وہی میری تقدیر کا حصہ تھا، اور کوئی دوسرا شخص بھی چاہے وہ سکندر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس چیز کو بدل نہیں سکتا۔ میرے شوہر کی محبت اور بیٹی کی تقدیر کے درمیان ایک پل تھا۔ میرے دل میں سوال اٹھنے لگے تھے۔ میری بیٹی کا راز، سکندر کی پیشگوئیاں میرے ذہن کو غیر متوقع سمت لے جانے لگیں، مگر میں ابھی بھی اپنے شوہر کی محبت میں جکڑی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ غلط تھا، کچھ بہت گہرا تھا، مگر اس کے باوجود میرا دل اور دماغ ایک راستے پر نہیں چل رہے تھے۔ کبھی سکندر پر اعتبار کرنے کا جی چاہتا، کبھی لگتا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک رات جب چاند کی روشنی پوری جھونپڑی پر گر رہی تھی، میں بچی کی چارپائی کے قریب کھڑی تھی۔ سکندر پھر سے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی اور سکون کی لہر تھی جو میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ تبھی وہ بولا، فاطمہ، کیا میں تمہیں وہ راز بتا دوں؟ اب کی بار میں نے کہا، آخر بتاتے کیوں نہیں؟ کون سا راز ہے؟ وہ بولا، تمہارے ماضی سے جڑا ہے یہ راز، مگر نہ جانے تم یقین نہیں کرو گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں وہ حقیقت جاننی ہوگی فاطمہ جسے تم نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ سکندر نے سرگوشی کی، تمہاری بیٹی کا خون انسانی نہیں بلکہ اس میں جنات کی محبت بھی شامل ہے، جو تمہیں اس وقت سے نقصان نہیں دینا چاہتے، تمہارے ساتھ تمہاری بیٹی کو بھی اتنا ہی چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ میری آنکھوں میں دھندلی چمک چھوڑ گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے خود کو ماضی کے پیچیدہ رازوں میں گم کر لیا۔ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، مجھے اپنے آگے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا تھا، مگر سکندر کے الفاظ کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کے بارے میں اٹھتے سوالات تیز تر ہوتے جا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ میری بیٹی حقیقت میں جنزادی تھی؟ کیا اگر ایسا تصور کروں تو وہ کیسے اس طاقت کا سامنا کرے گی جس کے بارے میں وہ ابھی تک کچھ نہیں جانتی؟ میرے اندر عجیب سا طوفان اٹھنے لگا۔ وہ بولا، ایسا نہیں کہ تمہاری بیٹی جنزادی ہے، بلکہ میں اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ اب تمہارا راستہ تمہاری تقدیر سے جڑا ہے۔ یہ تمہاری کہانی کا صرف ایک باب ہے۔ تمہیں باقی سب جاننا ہوگا تاکہ تم اپنی بچی کی حفاظت کر سکو۔ ایک روز میں نے سکندر سے کہا، تم جانتے ہو نا میں اپنی بچی سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں نے یہ الفاظ نرمی سے کہے تھے، سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو تمہارے بارے میں وہ کیا سوچتی ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، وہ مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے، اس سے لگتا ہے میں اس کے لیے اتنی چیزیں لے کر آتا ہوں تو میں ہی اس کا والد ہوں۔ کیا تم اسے اپنی بیٹی نہیں سمجھتے؟ سکندر، وہ بولا، تمہاری بیٹی ہے وہ۔ میں نے اسے ہمیشہ تقدیر کا حصہ سمجھا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آئی تھی تب میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک دیکھی۔ یہ وہ چمک تھی جو صرف جنزادی میں ہوتی ہے، مگر پھر تمہاری محبت، تمہارا رشتہ، وہ سب کچھ تھا جس نے مجھے دور کر دیا۔ تم اپنے شوہر کو چاہتی تھی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ بیٹی دو انسانوں کی ہے۔ پہلے میں یہی سمجھتا رہا یہ جنزادی ہے۔ میں نے تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں کی۔ اس نے کہا، جب ابھی تمہاری بیٹی پیدا نہ ہوئی تھی تو تم اپنے شوہر کے پاس کھیتوں میں اس درخت کے نیچے آیا کرتی تھی جہاں تم اپنے شوہر سے بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی۔ وہیں میں تمہارا عاشق ہو گیا۔ پھر جب تمہاری بیٹی پیدا ہوئی، وہ بالکل تمہارے جیسی تھی۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں اسے اپنی بیٹی سمجھنے لگا۔ اس کے اندر کچھ ایسی طاقتیں آ گئی تھیں جو ایک جنات کی بیٹی کے اندر ہوتی ہیں۔ چونکہ میں اس وقت تمہارا عاشق تھا، مگر تم اپنے شوہر کو چاہتی تھی، اسی باعث میں نے اپنی محبت تم پر ظاہر نہ ہونے دی۔ پھر میں کوہکاف لوٹ گیا۔
مگر میرے وہاں جاتے ہی تمہارے شوہر کی وفات ہو گئی۔ میں نے تمہیں باہر ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر پھر تم مجھے یہاں ملی، انتہائی بے بسی کی حالت میں۔ تمہارے دل میں اپنے شوہر کی محبت دیکھتے ہوئے میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب تمہاری بیٹی تمہارے اور میرے درمیان ایک پل بن چکی ہے، میں چاہ کر بھی اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح محبت کرتا ہوں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا میں سکندر کی سچائی اور وفا کو تسلیم کروں گی اور اس کے ساتھ رہ کر اپنی قسمت کو ایک موقع دوں گی، ایک نیا راستہ دوں گی۔ میں نے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب تم میری بیٹی کو سگے باپ کی طرح پیار کرتے ہو، حالانکہ تم اس کے کچھ نہیں لگتے، پھر تم ایک جنزادے ہو یا انسان، مجھے قطعی فرق نہیں پڑتا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ہمیں اپنی تقدیر کو ایک ساتھ تلاش کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ میرے اندر ایک نئی روشنی لے آیا تھا۔ اب میں نہ صرف اپنے شوہر کی محبت کو برقرار رکھنا چاہتی تھی، بلکہ سکندر کی محبت اور وفا کے ساتھ ایک نیا رشتہ بنانا چاہتی تھی، اور اسی طرح ایک نیا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ سکندر نے مجھے نیا راستہ دکھایا تھا۔ تقدیر کے راستے ہمیشہ سیدھے نہیں ہوتے، ان میں بہت سی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، مگر اب میں سمجھ گئی تھی تقدیر کو صرف قبول کرنا نہیں ہوتا بلکہ اسے بدلنے کی طاقت انسان کے اندر ہوتی ہے۔ میں اب اس تقدیر کا حصہ بننے کو تیار تھی۔ میں جانتی تھی اپنی بیٹی کی حفاظت اور خوشی کے لیے ہر قیمت ادا کر دوں گی۔ اور پھر ایک رات جب میری بیٹی چاندنی رات میں کھیل رہی تھی، آسمان کو دیکھ رہی تھی، سکندر میرے قریب آیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہماری بیٹی میں وہ خاص چمک ہے جو ہماری تقدیر کا حصہ ہے، وہ ہماری محبت اور وفا کے حصار میں محفوظ رہے گی۔ اور پھر میری نظریں اپنی بچی پر مرکوز ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنے سکندر کے ساتھ رشتے کو مضبوط بنانا ہوگا اور ہم دونوں مل کر اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کریں گے۔ سکندر نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، تمہیں اب ہماری بچی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا اس کا محافظ۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگر سکندر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ کم تھے۔ وہ جتنا اچھا تھا تو شکریہ کے الفاظ کم تھے۔ سکندر کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ میرا بہت اچھا تھا کیونکہ اب وہ میرے اور میری بیٹی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اپنی دنیا چھوڑ کر ہمارے ساتھ انسانی دنیا میں آ کر آباد ہو گیا۔ ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنایا جس میں میں، میری بیٹی اور سکندر ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ سکندر نے آج تک میری بیٹی کو ایک لمحہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کا سگا باپ نہیں بلکہ جنزادہ ہے۔ میری بچی سکندر سے بے انتہا بے لوث محبت کرتی ہے اور سکندر بھی اسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں۔ میں نے آج تک کبھی کسی انسان کو کسی دوسرے کی اولاد سے اس قدر محبت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر رفتہ رفتہ سکندر کی چاہت اور توجہ نے میرا دل بھرپور طور پر جیت لیا تھا۔